برادران اسلام، آج سے عقائد کے حوالے سے میں گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ عقائد پر بھی گفتگو ہو، اخلاقیات پر بھی گفتگو ہو، معاملات پر بھی اور عبادات پر۔ تو آج سے عقائد کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے والا ہوں۔ یہ جو دو میں نے آیات تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، ایمان والا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی یقیناً اسے عطا کریں۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ بھی۔ دونوں آیات سے یہ واضح ہوا کہ کوئی بھی بندہ عمل کرتا ہے نا، شرط یہ ہے کہ ایمان والا، پھر اللہ کے ہاں اس کے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ چاہے اتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ کرے، اللہ کے ہاں ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور ایمان والے کے لیے دنیا کی زندگی بھی اللہ بہتر عطا کر دیتے ہیں اسے، اور آخرت کی زندگی میں جنت جو ہے یہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے ہی بنائی ہے۔ سب سے اہم ایمان ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ کو اس حدیث سے یقیناً آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے مسلم کے اندر موجود ہے، اس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی لمبی حدیث ہے، مختصراً موضوع کے متعلق میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اللہ سے بات کریں، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے کہ آج میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا، آج اللہ بڑے غصے میں ہے، بڑا ناراض ہے، اس سے پہلے اللہ کو اتنا ناراض نہیں دیکھا گیا۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگوں کو بھیجیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگوں کو بھیجیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے بات کرنے سے، سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ تو وہ کہیں گے آج اللہ سے صرف ایک ہی شخصیت بات کر سکتی ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کے پاس حاضری کی اجازت چاہوں گا، تو مجھے اجازت دی جائے گی تو میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا میں اللہ کی تعریفیں کروں گا جو اب نہیں میں کر سکتا۔ یلہمنیہ اللہ، وہ اسی وقت اللہ مجھے الہام کرے گا، ثم اخر لہ ساجدا، پھر میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کی تعریفیں کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے کی نہیں ہوگی۔
उस वक़्त अल्लाह मुझे इल्हाम करेगा और फिर मैं अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाऊंगा। और फ़युक़ालु ली या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मुझे कहा जाएगा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरफ़ा रअसका वक़ुल युस्मा लका, अपना सर उठाइए और बात कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी। वसल तोता, सवाल कीजिए, आपका सवाल पूरा किया जाएगा। वशफा तो शफा, आप शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। फ़अक़ूलु रब्बी, बस मैं कहूँगा ऐ मेरे रब, उम्मती उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत। क्या मतलब? ऐ मेरे रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, अब मेरे रब मेरी उम्मत को जहन्नम से बचा। अब हमारे मौजू के मुतल्लिक़ बात है, तो अल्लाह फरमाएगा आप जाइए, फमन कान फी क़ल्बिही मिस्कालु हब्बतिन मिन बुर्रतिन औ शईरतिन मिन ईमानिन फ़अख़रिजहु मिन्हा, जिस शख्स के दिल में गंदम या जौ के दाने के बराबर भी ईमान है, उसे जहन्नम से निकाल। कितना ईमान? गंदम के दाने के बराबर या जौ के दाने के बराबर। यह है ईमान की कदर व कीमत। ईमान इतना कीमती है, अल्लाह फरमाएंगे जहन्नम से उनको निकाल लीजिए जिनके दिल में एक जौ के दाने के बराबर या गंदम के दाने के बराबर ईमान है। फ़अख़रिजहु मिन्हा, उसे जहन्नम से निकाल लीजिए। मैं जाऊंगा और इसी तरह करूंगा जैसे मुझे हुक्म दिया जाए। और अभी बस नहीं, उनको निकाल लिया जाएगा जहन्नम से। किनको? जिन्होंने, वो ईमान वाले तो थे मगर कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करते रहे, मुशरिक नहीं थे। अल्लाह उनके कबीरा गुनाहों की सज़ा देगा। जब सज़ा पूरी हो जाएगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर उनको जहन्नम से निकाल लिया जाएगा, जिनके दिल के अंदर ईमान गंदम के दाने के बराबर या जौ के दाने के बराबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत से कितनी मोहब्बत है, और आज उम्मत को उनसे कितनी मोहब्बत है। हम अल्लाह के नाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करते, उनके अहकामात को पसे पुष्ट डाल देते हैं, और उनको उम्मत की इतनी फिक्र है। अल्लाह के नबी फरमाएंगे मैं उनको जहन्नम से निकाल दूंगा, फिर मैं अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाऊंगा, अल्लाह की तारीफें करूंगा, अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगा। अल्लाह फरमाएंगे ऐ मोहम्मद इरफ़ा रअसका, दोबारा वही फरमाएंगे ऐ मोहम्मद अपना सर उठाइए। वकुल युस्मा लका, आपकी बात सुनी जाएगी। वसल तोता, आप जो सवाल करेंगे उस सवाल को पूरा किया जाएगा। वशफा तो शफा, और शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। फ़अक़ूलु रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती, फिर मैं कहूँगा ऐ मेरे रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को जहन्नम की आग से बचा। फिर अल्लाह फरमाएंगे, फिर मौजू के मुतल्लिक़ बात, अल्लाह फरमाएंगे आप जाइए, फमन कान फी क़ल्बिही मिस्कालु हब्बतिन मिन खर्दलिन मिन ईमानिन फ़अख़रिजहु मिन्हा, जिस शख्स के दिल में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उसे जहन्नम से निकाल। कितना ईमान, कितना कीमती ईमान है। एक राई के दाने के बराबर जिसमें ईमान है, उसे जहन्नम से निकाल लीजिए और जन्नत में ले जाइए। मैं जाऊंगा और इसी तरह करूंगा जिस तरह मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया होगा, फिर मैं अपने रब के पास लौट कर आ जाऊंगा। उम्मत से कितनी मोहब्बत है। फिर मैं अल्लाह की तारीफें करूंगा, फिर मैं अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला मुझे कहेंगे इरफ़ा रअसका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाइए। आप जो कहेंगे आपकी बात सुनी जाएगी, आप जो मांगेंगे आपको अता किया जाएगा। आप शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। फिर मैं कहूंगा
ربی امتی ربی امتی، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما، اے میرے رب میری امت کو جہنم سے بچا لے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، پھر دیکھیے گا ایمان کتنا قیمتی ہے، اللہ فرمائے گا فمن کان فی قلبہ ادنا 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 من مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجہ من النار، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم، رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے، اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں دے۔ رائی کا دانہ چھوٹا سا، اور رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اسے بھی جہنم سے نکال دیجئے۔ اور پھر 3 دفعہ اللہ فرمائیں گے رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، ادنا ادنا ادنا، رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، جس میں ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں دے دے۔ کوئی رہے گا جہنم میں؟ ایمان کتنا قیمتی ہے، ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ فَانْطَلِقُوا فَافْعَلُوا فَأَفْعَلُوا، میں جاؤں گا اور میں اسی طرح کروں گا جس طرح مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا ہے، میں ان کو جہنم سے نکال دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے میں نے یہ موضوع شروع کیا ہے کہ بتاؤں کہ ایمان کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ایمان باللہ کے تقاضے کیا ہیں، ان سب باتوں پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایمان کتنا قیمتی ہے، آئیے میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عرب کے اندر، مکہ کے اندر ایک بہت بڑا سخی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان، بہت بڑا سخی تھا، بڑی سخاوت کیا کرتا تھا، مہمان نواز تھا، غریبوں مسکینوں کا ہمدرد، رشتوں ناتوں کی پاسداری کرنے والا، اور یہ ایسا شخص تھا، اسے پتہ چلتا نا فلاں بندے کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، تو وہ اس شخص کے پاس جاتا، کہتا بیٹی کو زندہ دفن کر، یہ بیٹی مجھے دے دو، اور بعض اوقات پیسے دے کر اس بچی کو لے لیتا، زندہ دفن ہونے سے اس کو بچاتا، پھر اس بچی کی پرورش کرتا۔ کئی بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے اس نے بچایا اور پھر ان کی پرورش کی، جوان ہوئی تو ان کی شادیاں۔ ایک دفعہ مکہ کے اندر قحط سالی شروع ہوئی، اس نے شام سے 2000 اونٹوں کا قافلہ منگوایا، 2000 اونٹوں کا، جس پر گھی تھا، شہد تھا، گندم تھی اور دیگر اجناس، اور اس نے مکہ میں لا کر اعلان کر دیا جس کو جتنا اناج چاہیے، جتنا غلہ چاہیے وہ آ کے لے جا سکتا۔ اس نے ایک دیگ تیار کی، بہت بڑی دیگ، ایک اونٹ پر بیٹھا ہوا شخص اس دیگ سے آسانی کے ساتھ کھانا نکال لیتا ہے، اور دیگ ہر وقت اس میں کھانا تیار رہتا تھا، جس کو جس وقت جتنے کھانے کی ضرورت ہوتی وہ وہاں سے لے جا سکتا۔ ہر روز اس کے بندے اونٹ ذبح کرتے تھے اور بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اعلان کرتے تھے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اونٹ کا گوشت ہے، جس کو جتنا چاہیے وہ اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے۔ اتنا بڑا سخت، اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دار بھی تھا۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ دنیا سے چلا گیا، یا رسول اللہ ان عبد اللہ بن جدعان کانا یطعم الطعام، اے اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، وَيَكْرِمُ الضَّيْفَ، بڑا ہی مہمان نواز تھا، فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کیا یہ سارے اعمال اسے قیامت کے دن فائدہ پہنچائیں گے؟ مہمان نوازی کتنا بڑا عمل ہے،
من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان نوازی کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان نواز، صلہ رحمی کرنے والا، کتنی ہی بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے والا اور لوگوں کو کھانا کھلانے والا۔ ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا بہترین اسلام۔ کھانا کھلانے والا، غریبوں مسکینوں کا ہمدرد، کیا یہ اعمال اسے قیامت والے دن فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا لا ينفعه انه لم يقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اسے یہ اعمال فائدہ نہیں دیں گے کیونکہ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دینا، خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا۔ اس کا قیامت پر ایمان نہیں تھا، اس میں ایمان نہیں تھا، تو یہ اعمال بھی اسے فائدہ نہیں پہنچائے۔ اتنا قیمتی ہے ایمان۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اگر اللہ کسی اور گھرانے میں پیدا کر دیتا، ہندوؤں کے گھر میں، سکھوں کے گھر میں، عیسائیوں کے گھر میں، یہودیوں کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اگر اللہ کا شکر، ہم اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور یہ دعا کرتے رہا کریں اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں۔ تو میرے بھائیوں، ایمان، اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ای لم یکن مصدقا بالبعث، آپ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا قیامت پر ایمان نہیں تھا، جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے، اس کا کوئی بھی عمل اس کے لیے نفع مند نہیں۔ اب آتے ہیں، میں نے بتایا آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنی ہیں، ایمان کیا ہے، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کا مفہوم کیا ہے، اور ایمان باللہ کے تقاضے کیا ہیں۔ انشاءاللہ ایمان کی تعریف اور اس کا مفہوم اور اس کے ارکان، ایمان باللہ کے تقاضے، یہ آئندہ خطبات میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔